اب بھی میرے پہ الزامات بھی بہت زیادہ لگ رہے ہیں کہ جی اس نے قرآن پاک پڑھنا گناہ نہیں ہے، مگر جب آپ ان کو کل خان مرزا صاحب کے حوالے سے آپ سب لوگ مجھ سے آ کے سوال کر رہی ہیں نا، جو بھی ان کی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آ رہی ہیں میری، آپ ان کے موقف کو بھی سنیں، میرے موقف کو بھی سنیں، پھر قرآن کو خود کھول کر پڑھیں، ان احادیث کو خود کھول کے پڑھیں اور فیصلہ کر لیں۔ عورت پردہ کرے گی، بھئی کیوں کرے گی پردہ؟ کیوں ڈھانپے گی اپنے منہ کو؟ آپ ثابت کریں کہ اللہ نے کہاں اس چیز کا حکم دیا، اور پھر آپ کو تو اس بات کی پہلے سمجھ آئے کہ بھئی یہ تہذیب ہے اور یہ دین ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس نے کیسا ٹف ٹائم دیکھا ہوتا ہے ہر لحاظ سے۔ اور ابھی آپ نے مجھے شروع میں نا ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ مطلب نقاب دین میں کہیں نہیں ہے، بٹ اگر آپ اپنی تہذیب کو مد نظر رکھ کے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ تو اگر اب میں نقاب کروں شادیوں میں یا پھر جو ہے نا گھر سے باہر نکلتے وقت، تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب کیونکہ دین بنا دیا گیا تھا اس کو، تو لوگ نقابیوں کو دیکھ کر ہے نا ایسے سوچتے ہیں بڑی دیندار ہے، بڑی پرہیزگار ہے۔ تو جہاں کہیں بھی اگر میں جاتی ہوں نقاب کر کے اور مجھے سامنے سے اس طرح کے کمپلیمنٹس ملتے ہیں، پھر لوگوں کو لگتا ہے میں بڑی پرہیزگار دیندار ہوں، تو یہ بھی پھر مجھ پہ فرض ہوگا نا کہ میں ان کو کلیئر کروں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ مطلب مجھے انہیں بتانا بھی ہوگا نا پھر ہر جگہ پہ جا کے کہ میں اسے کیوں کر رہی ہوں اور جبکہ دین میں کیا حکم ہے۔ تو یہ چیز بھی ایک کلیئر کرنی بنتی ہے نا ہم پر۔ جی بیٹا ایسا ہی ہے، یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں بہت انکمفرٹیبل ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ میری کوئی ویڈیو جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے، اور میں گھر سے باہر بھی بہت کم نکلتی ہوں، مگر کیونکہ میں یوزڈ ٹو ہو چکی تھی نا، اور میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں نقاب کے ساتھ، مگر چونکہ میرا کام ایسا ہے، میں نے یہ اتنا بڑا جو ڈیسیژن لیا نقاب اتارنے کا، وہ اسی لیے لیا تاکہ میں لوگوں کو واضح کر سکوں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک دیندار جو لڑکی ہے اس کی پرسنالٹی کو جب دیکھا جاتا ہے، وہ جی اچھا یہ گلوز، کیونکہ میں تو نقاب اور گلوز گھر میں بھی پہن کے بیٹھتی تھی نا، یہ جس طرح کا مولوی دین بتاتے ہیں، اور جس طرح سے کیونکہ گھر میں صاف ظاہر ہے کہ ہماری جو ڈومیسٹک سرونٹس ہیں وہ میل بھی ہیں، تو میں وہ پہن کے جو ہے وہ 14 گھنٹے جو ہے وہ میں گھر میں اسی طرح سے گھومتی رہتی تھی۔ تو جو ہے وہ میں نے اس بات کا، یعنی کہ میری آپ وہ دیکھیے، میں نے تھوڑا سا بیان کیا ہے، وہ جو اویس ربانی صاحب کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی ہے، میں ابھی بھی لائیو بیان کروں گی جو میری پردہ جرنی ہے۔ میں تو بہت اسٹرانچ قسم کا پردہ کرتی تھی، آواز کا بہت زیادہ میرا مطلب میں بولتی ہی نہیں تھی، یعنی اس طرح کا پردہ تھا۔ تو ابھی جو میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میں نے جو ہے وہ یعنی خواتین سے بھی میرا پردہ تھا۔ میری جو بھابھی تھیں، انہوں نے جب وہ ہمارے گھر آئی ہیں تب انہوں نے دیکھا، یعنی منگنی وغیرہ جب ہوئی ادر دین وہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ جب وہ میرے گھر آئیں تو انہوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں بغیر نقاب کے بیٹھی، تو میرے بھائی نے کہا کہ باجی بیٹھی آپ نے سلام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں پہچانا، کیونکہ انہوں نے مجھے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ خواتین سے بھی میرا اتنا سخت پردہ تھا، تو کیونکہ وہ جب ہوتی تھیں تو ارد گرد ان کے گھر میں جو ہے وہ محرم نامحرم ہوتے تھے۔ تو اس چیز کو مطلب میرے لیے یہ بہت مشکل ڈیسیژن تھا اس ٹائم کے اوپر لینا، کیونکہ جب میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور جو میرے علماء کرام ان کے ساتھ میں ڈیبیٹس کر رہی تھی اس کے حوالے سے، یا میں ریسرچ کر رہی تھی، تو وہ سب مجھے جب میں قائل ہو گئی تو میں نے ان کو جب یہ بتانا شروع کیا تو انہوں نے مجھے یہ بات بولی کہ پھر آپ خود کیوں کر رہی ہیں؟ اب میں نے ان کو بولا کہ میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں، یعنی کہ اگر میں نقاب نہ کروں تو میں انکمفرٹ فیل کرتی ہوں، تو وہ تھوڑا سا نا ڈاؤٹ میں آ رہی تھیں۔ مجھے یہ چیز کو بتانا بہت ضروری تھا، جو اب بھی میرے پہ الزامات بھی بہت زیادہ لگ رہے ہیں کہ جی اس نے جو ہے وہ نقاب اتارا ہے کیونکہ یہ اپنا چہرہ دکھانا چاہتی تھی، اور اینڈ آل دیٹ، یہ سب مطلب جو لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی فضولیات پھر بولتے رہتے ہیں۔ تو حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس نے کیسا ٹف ٹائم دیکھا ہوتا ہے ہر لحاظ سے۔ اور ابھی بھی میرا یہ جو ڈیسیژن لینے کا ڈیسیژن میں نے لیا کہ نہیں، مجھے بغیر نقاب کے ابھی آنا ہے، اور میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی تہذیب کے لیے کرنا چاہے، کوئی اپنے کمفرٹ کے لیے کرنا چاہے، کوئی اپنی پسند سے کرنا چاہے تو ضرور کرے،
یعنی کہ اگر کسی کو پسند ہے وہ کرے، کسی کے مطلب کوئی اس کی تہذیب ایسی ہے یا کہیں اس نے ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں اس کو اپنی پہچان، اب میرا ہے معاملہ، مجھے بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں اپنی پہچان چھپانی پڑتی ہے، کیونکہ لوگ پہچان لیتی ہیں خواتین اگر جم جانا ہے یا مارکیٹ جانا ہے یا مطلب کہیں ایسی جگہ پہ جانا ہے تو وہ لوگ پہچان لیتے ہیں، یا وہ آتے ہیں ملتے ہیں، جو وہ خواتین میری لائف سیشنز میں آتی ہیں، کیونکہ میرا ایک سرکل جو ہے وہ کافی مطلب بڑا ایک سرکل ہے، تو وہ جب لوگ پہچانتے ہیں تو مجھے بعض اوقات اپنی پہچان چھپانے کے لیے نقاب کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ایسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے جہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ مردوں کا رش ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، یا کوئی ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر کچی بستیاں وغیرہ جہاں پہ مجھے درس دینے جانا پڑتا ہے، وہاں پر میں نقاب میں ہوتی ہوں۔ مگر یہ جو ابھی میں مطلب میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں بات کر رہی ہوں، تو میں اس وقت نقاب اتار کے اگر میں بات کرتی ہوں یا میں اپنی گاڑی میں کہیں جا رہی ہوں یا میں کسی ایسی سیف سائٹ پہ جہاں پہ مجھے کوئی خطرہ نہیں، تو مجھے جو ہے یہ بات بتانی تھی کہ بھئی یہ جو ہے تہذیب ضرور ہو سکتی ہے مگر یہ دین نہیں ہے۔ تو پھر میں نے یہ ڈیسیجن لیا اور پھر میں نے چہرے کا پردہ مطلب اتارا اور اس کے حوالے سے میں نے لوگوں کو بھی یہ پھر بتایا کہ بھئی یہ اس طرح سے افضلیت کا معاملہ جو ہے وہ یہ افضلیت میں بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی عورت ثواب کی نیت سے کرے گی تو وہ بدعت کرے گی، اگر کوئی کہے کہ جی آپ ثواب کی نیت سے اگر کریں تو وہ بدعت اس طرح ہے، کیونکہ اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا، نبی نے کہیں حکم نہیں دیا۔ جیسے کہ قرآن پاک پڑھنا گناہ نہیں ہے، مگر جب آپ ان کو کل خوانیوں پہ پڑھتے ہیں بیٹھ کے یا چہلم پہ بیٹھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں قرآن خوانی رکھتے ہیں، تو سارے مولوی اکٹھے ہو کے اس پہ بدعت کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں نا، قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے نا، تسبیح ہی کی جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ منع ہے دین میں۔ اسی طرح سے یعنی منع کیوں ہے؟ کیونکہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اب پردہ یا تو یہ لوگ ثابت کریں، تو یا پھر جو ہے یہ اس کو دین کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنا کے پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے میں اپنے دلائل دے رہی ہوں۔ تو یہ ایک بات تھی جو ابھی آپ نے بولا، آپ کہیں پر بھی جاؤ آپ اس بات کو واضح کرو کہ بھئی یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے یہ اتنی بڑا سٹیپ کیوں لیا ہے کہ تاکہ جو اسٹوڈنٹس سن رہی ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر وہ کوشچنز آ کے کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کو جو ہے ایجوکیٹ کر رہی ہوں کہ اب جو ہے وہ لوگ جا کر یہ ہر جگہ پہ جو کمیونٹی میں یا جو ان لوگوں کا اپنا سرکل ہے ان میں یہ بات بتائیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی پسند سے کرنا چاہے، اپنی معاشرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو آپ روایتی طور پہ اس کو ایز اے کسٹم تو کر سکتے ہیں، مگر اس کو دین کا حصہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے یا اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات تھی، تو آپ جو ہے اس بات کو بالکل واضح کریں، خواتین کو بھی بتائیں، لوگوں کو بھی بتائیں، جو لوگ نہ سمجھ سکیں ان کو ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں، ان کو بولیں دکھائیں قرآن پاک۔ اب آپ میری اگر ویڈیوز دیکھ رہی ہیں تو پھر آپ اس چیز کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیق کریں، پہلے تحقیق کرنے کے بعد کہ بھئی آیا کہ یہ جو خاتون بات کر رہی ہیں یہ میری ٹیچر ہیں یا جو کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی بات کرے، آپ اس کو پہلے سنیں سمجھیں، پھر اپنی آنکھوں سے اس کو پڑھیں، پھر دوسرے کے دلائل سنیں۔ اب جیسے مرزا صاحب کے حوالے سے آپ سب لوگ مجھ سے آ کے سوال کر رہی ہیں نا، جو بھی ان کی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آ رہی ہیں، میری اپنی تو کوئی اسٹوڈنٹ جو میری اپنی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں اپنے لائف ان کے سیشنز بھی چل رہے ہیں، ان کو میں پہلے جو ہے وہ دلائل بھی دے چکی ہوئی ہوں، وہ یہ بھی سن رہی ہیں۔ ابھی جتنی بھی آپ لوگ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ ان کے موقف کو بھی سنیں، میرے موقف کو بھی سنیں، پھر قرآن کو خود کھول کر پڑھیں، ان احادیث کو خود کھول کے پڑھیں اور فیصلہ کر لیں، اور اسی چیز کے نوٹس بنا لیں، اس کو یاد کر لیں، اور جا کر آپ لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تعلیم دیں کہ بھئی یہ اس طرح معاملہ ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ اور اگر پھر کوئی آپ کو کہے نہیں آپ غلط بات کہہ رہی ہیں، تو آپ ان کو بولیں آئیں اور ثابت کریں کیسے میں غلط بات کہہ رہی ہوں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے سمپل سا۔ اگر نہیں اس چیز کو آگے پھیلانا، نہیں وہ کرنا، تو آپ کو تو پتہ چل گیا نا کہ دین کیا ہے اور جو ہے وہ تہذیب کیا ہے۔ آپ کوئی ڈر کے مارے کرے کہ نہیں نہیں مجھے تو مطلب مینس کہ مجھے لوگوں کا ڈر ہے، تو پھر آپ اللہ کا چھوڑ کے لوگوں کا ڈر رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ شریعت سازی لوگوں نے کی ہے۔
جو دین کے اندر جو ہے وہ ایک معاشرہ، ان لوگوں نے ایک غلط تعبیر ہو گئی قرآن کی آیت کی، اس کے اوپر ایک معاشرہ بلٹ ہو گیا، اور اس کے اوپر مولویوں نے اس کو غور سے سمجھنے پڑھنے کی بجائے، اور ایون انجینئر صاحب جیسے بھی سمجھدار آدمی سے جو ہے وہ مسٹیک ہوئی، اور اس نے اس چیز کو کیا کیا، دین کا حصہ بنا دیا، اللہ کے قانون کے خلاف آ کر جو ہے وہ اس چیز کو کیا کیا، شریعت سازی کر دی، اپنا قانون جو ہے وہ بنا دیا کہ جی عورت پردہ کرے گی۔ بھئی کیوں کرے گی پردہ، کیوں ڈھانپے گی اپنے منہ کو؟ آپ ثابت کریں کہ اللہ نے کہاں اس چیز کا حکم دیا۔ اب میرے چہرے کے پردے پہ 59 منٹ کا وہ بیان ہے، اس میں ساری صرف دلیلیں دی گئی ہوئی ہیں، کوئی آل فول بات نہیں کی گئی ہوئی ہے، ساری دلیلیں اس پہ جو ہے وہ ڈسپلے کروائی ہوئی ہیں، جو جو بات میں اس پہ کر رہی ہوں۔ آڈیو ہے مگر میں نے ڈسپلے کروایا ہوا ہے، تو وہ آپ سارا کچھ سنیے، اور جا کر آپ پھر ان لوگوں سے تحقیق کیجئے، ان سے کوشچنز کیجئے، بات کیجئے، اور پھر آپ کو تو اس بات کی پہلے سمجھ آئے کہ بھئی یہ تہذیب ہے اور یہ دین ہے، پھر آپ لوگوں کو آگے ایجوکیٹ کریں اس کے حوالے سے۔